آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی. دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب کے درجات بلند فرمائے. شیخ القرآن نے پتہ کیا نا, پتہ کیا میرے 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا. لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائی, اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی. لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ, اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا. اور لوکاں دی دولت مکدی مکدی تے آخر نو مک جاوے, وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے. ماشاءاللہ اے ساری مسجد دے طالب علم نے اور محترم قاری حسیب الرحمان صاحب دے شاگرد نے. انشاءاللہ خطیب بنے گا کہ نہیں؟ اے نا جملہ میں بڑی دیر تو میرے ذہن دے اندر محفوظ ہے. جامعہ سلفیہ دے اندر جدوں سے پڑھتے سی نا تقریری مقابلے ہوتے سن, سارے استاد محترم استاذ العلماء ولی کامل فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اللہ پاک صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ پاک سارے استاد جی کا سایہ سارے تے سلامت رکھے. تقریری مقابلے دے اندر استاد جی شرکت نہیں سی کیا کرتے, لیکن جامعہ سلفیہ دی صبح اسمبلی دے اندر نا ہر روز ایک طالب علم تقریر کرتا سی. جس دن میری واری سی میں تقریر کی تھی تے مینوں بھی اسی طرح بڑا جوش جذبہ ہوتا سی. تے استاد جی کلاس دے اندر آگے کہنے لگے عبداللہ, میں کہا جی استاد جی تو خطیب بنے گا. اس واسطے کو استاد جی کا جملہ میرے ذہن کے اندر ہے, کوئی بھی اس طرح تقریر کرے نا تو میرے فوراً جملہ یاد آ جاتا ہے کہ تو خطیب بنے گا. دعا کرو اللہ پاک انہوں دین دی خدمت واسطے قبول فرمائے. اے سارے احباب انتظامیہ دے رکن نے بھائی خادم صاحب, اے ملک خادم صاحب دا صاحب زیادہ ہے. اللہ پاک انہوں بھائی ملک خادم صاحب واسطے صدقہ جاریہ بنائے اور سارے بھائی ملک خادم نو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری مسجد ایک دوسرے طالب علم نے انہوں نے تقریر کروا لو, پھر اسی انشاءاللہ اپنے قائدین اساتذہ کرام علماء دے خطابات کرواواں گے. محترم جناب بھائی عثمان غنی صاحب, اے محترم حاجی صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ جو ساری مسجد خزانچی سن دنیا تو چلے گئے, اللہ پاک انہوں نے جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ انہوں نے پوتے نے بھائی عمران صاحب دے بیٹے نے محترم جناب عثمان غنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. نہ کٹ مرو جب تک خواجہ یسرب کی حرمت پر, نہ کٹ مرو جب تک خواجہ یسرب کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. عزیز دوستو,
انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب بھی اس کے لیے خوبیاں بن جاتے ہیں، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی خوبیاں بھی اس کے لیے عیب بن جاتے ہیں۔ پھر محبت اس سے کی جاتی ہے جو صورت کا بھی اچھا ہو، سیرت کا بھی اچھا ہو۔ اس لیے ہم محبوب خدا سے محبت کرتے ہیں جو صورت کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت، سیرت کے لحاظ سے بھی سب سے خوبصورت، اخلاق کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، کردار کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، ڈھنگ کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ، جلوت کے لحاظ سے اور خلوت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ عزیزان گرامی، جس کو آمنہ کے لال کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ محبت نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کونین کے تاجدار سے محبت ہوگی تو پھر ایمان کامل ہوگا۔ ہاں، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کائنات کو ترک کر کے رب کائنات اور امام کائنات کے دامن کو سینے سے لگایا، پھر رب کی طرف سے ابشروا بالجنہ کے آواز کو بھی پایا۔ تو کہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اس طرح محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھانے کو تناول نہیں کرتے، میرے محبوب نے اس کو تناول نہیں کیا۔ تو کہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اندر جوتے اتارنے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جوتے اتارتے نظر آئے۔ تو کہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قضائے حاجت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ تو کہیں صحابہ رضی اللہ عنہم پانی کو تبرک سمجھ کر جسم پر لگاتے ہوئے نظر آئے۔ تو فرمایا محبت یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ کا ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے۔ تو کہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اسلام قبول کرنے سے قبل گلا کاٹنے کی دھمکی لگاتے ہوئے نظر آئے۔ عظمت مصطفیٰ کے پروانوں، جن لوگوں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کیا، اللہ نے دنیا میں ہی ان کی لاش کو تڑپایا، اسود بن عبد یغوث کے سر میں زخم کر کے موت کی بنا چڑھایا، تو کہیں اسود بن مطلب کو اندھا کر دکھایا، تو کہیں حالت کے منہ سے پخانہ نکال کر دکھایا۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنا کر جہنم کا ایندھن بنایا۔ جس طرح قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانے والے، حرمت کو کمال کرنے والے مٹ جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی تب تک مصطفیٰ کی مصطفی رہے گی۔ کسی شاعر نے بھی پنجابی کے اندر آپ کی شان کو یوں بیان کیا ہے، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، اور ڈگدی ڈہندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی، انہوں نال نہ کوئی رولاندا سی، اودی لنگدی کنے دہاڑی سی، اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، اور ڈگدی ڈہندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی، انہوں نال نہ کوئی رولاندا سی، اودی لنگدی کنے دہاڑی سی، اودی ڈاچی سب تو ماڑی سی۔ اس ڈاچی دی جڑی مائی سی ادا نام حلیمہ دائی سی۔ آخر وچ مکے آئی سی، پچھوں آ کے پچھتائی سی، ہر بوا اس کڑکایا سی، انہوں کہن سے نہ پایا سی، در دردی بنی سوالی سی، اور دی جولی پھر بھی کھالی سی۔ جو سارے پاسوں رہ گئی سی، جو سارے پاسوں رہ گئی سی، سرکار دے بوئے بہ گئی سی۔ ایک لونڈی باہر آئیے، دائی والچاتی پائیے، بان پڑباواں اس اٹھایا ہے، نلے موہاں اے فرمایا ہے، آتے نو نل لے جاواں میں،
میرے سونا مکھ وکھاواں میں ساڑے ویڑے اوچن چڑھے آئے ساڑے ویڑے اوچن چڑھے آئے جس بھی کلمہ پڑھے آئے گئی نال حلیمہ دائیے گئی نال حلیمہ دائیے تے نظر سونے تے پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سونے نو تکدی رہ گئیے آج جا کے یا بکتے حلیمہ دا آج جا کے یا بکتے حلیمہ دا ملے آلج پال یتیمہ دا پر سونا لایا سینے نو رحمت پاک خزینے نو ملی دل نو بڑی تسلی ہے ملی دل نو بڑی تسلی ہے سرکار نو رہ کے چلی ہے بنو سات دیاں جو دائیاں نے بنو سات دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھن تو بھائی نہیں آنی یا نفانو شکل وکھانی یا تمہیں اپنا وقت لکھانی ہے کتوں کھانی ہے کتوں پینی ہے بولی ہے حلیمہ دائیاں نو کہریت پچھن آئیاں نو میں بھائی تے نہیں آنی یا نہ تانو شکل وکھانی یا جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے ویچی کو ملینی یا جدو میں نو پک لگ جاندی ہے جدو میں نو پک لگ جاندی ہے سرکار دامن تو ملینی یا وما توفیق الا باللہ آخری گل میرے شیخ القرآن نے ترجمانی بڑی پیاری کی تھی دعا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے اللہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ اللہ شیخوپوری صاحب کے درجات بلند فرمائے شیخ القرآن نے پتہ کیا نا پتہ کیا میرے 100 وار اسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دوان جہانا لوگ کرانوں لے کر جاون اونٹ دے بکریاں گائی اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی لوگ کرانوں لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانوں لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اور لوکاں دی دولت مکدی تے آخر نو مک جاوے وہ ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال